بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان کی قسط نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیاسی حکومت تھی یا فوجی، 1980 اور 1990 کے اشروں میں زوال کی طرف ملک کا سفر جاری رہا۔ خود اپنی قیادت کی مہربانیوں کے طفیل ڈھنگ کا صرف ایک کام اس اثنا میں ہم کرتے رہے۔ اسکواش، ہاکی اور کرکٹ کے کھیلوں میں قابل فخر کارکردگی اس قوم کے لیے جو خدمت میں انجام دے سکا وہ 1992 کا عالمی کپ تھا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین لمحہ وہ تھا جب ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا، اور بہترین میں سے ایک وہ جب ہم نے کرکٹ کا عالمی تاج پہنا۔ شاید یہ آخری دن تھا جب پورا ملک متحد نظر آیا، سب کے سب جشن منا رہے تھے، جوش و جذبے سے بھرے لوگ اور ایک ساتھ نعرہ زن۔ اس روز میں نے جانا کہ یقین کی قوت کس طرح عزم کا شعلہ بھڑکا دیتی ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ ایک پوری قوم کی فتح کا لطف و انبساط ہوتا کیا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں اس روز قیادت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ سیاست میں یہ کردار ابھی مجھے ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ جولائی 1988 میں جب میں سسیکس کاؤنٹی کے لیے کھیلا کرتا تھا اور لندن میں مقیم تھا، پاکستان سے کسی نے میرے ساتھ فون پر رابطہ کیا۔ یہ میرے دوست اشرف نوابی تھے، جنرل محمد ضیاء الحق کے رفیق۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جنرل کی کابینہ میں وزیر بننا پسند کروں گا۔ محمد خان جنیجو کی حکومت ابھی چند ہفتے قبل ختم کر دی گئی تھی، جو شاید ملک کی حالیہ تاریخ کے سب سے زیادہ محترم وزیر اعظم تھے۔ انہیں اقتدار سونپتے ہوئے جنرل کا گمان یہ تھا کہ وہ بہت لچکدار اور اطاعت شعار ثابت ہوں گے، مگر وہ مختلف نکلے اور اپنی بات پر اصرار کرنے لگے۔ خاص طور پر صدر کی طرف سے جنیوا معاہدے پر دستخط سے انکار پر جنیجو نے صدائے احتجاج بلند کی، جس کے تحت افغانستان میں جنگ بند ہو جاتی۔ انہوں نے سرکاری دفاتر میں سادگی کو رواج دینے کی کوشش کی، ماضی کے اکثر حکمرانوں کے برعکس جو مغل حکمرانوں ایسی شان و شوکت کے آرزومند اور عادی رہے۔ اعلیٰ سرکاری افسروں کو انہوں نے سوزوکی کار کا دلکش تحفہ دیا۔ اپنی مثال کے ذریعے وہ وزراء اور وزرائے اعلیٰ افسروں کو ترغیب دینے لگے کہ وہ کر و فر سے نجات پائیں۔ نوابی کی پیشکش نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں نے شائستگی کے ساتھ انکار کر دیا کہ میں اس منصب کا اہل نہیں۔ اگلے دن جنرل صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر انوار الحق کا فون آیا کہ ملک کی خاطر میں حکومت کا حصہ بن جاؤں۔ جواں سال معالج نے کہا کہ ان کے والد روایتی لیڈروں سے بیزار ہیں جو محض ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ان کے بقول میری طرح کے دیانتدار لوگوں کی کابینہ کو سخت ضرورت تھی۔ یہ بات مجھے مضحکہ خیز سی لگی۔ غیر جماعتی بنیادوں پر ملک کے فوجی حکمران نے الیکشن کرائے تھے اور اب بھی کرانا چاہتا تھا۔ قانون کی حکمرانی کا تصور تک نہیں تھا۔ ڈاکٹر انوار الحق نے میری بہت تعریف کی، مگر میں ان کی بات کیسے مان لیتا۔ چند روز بعد جنرل محمد ضیاء الحق بہت سے اعلیٰ فوجی افسران اور امریکی سفیر کے ہمراہ ایک پرسرار فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں فرانس کے جنوب میں چھٹیاں گزار رہا تھا۔ یہ بہت صدمے کی بات تھی۔ بھٹو کی موت ایسی، ان کا معاملہ اگرچہ مختلف تھا کہ عدالت کے ذریعے انہیں سزا دلوائی گئی تھی، اور ان کی موت بہت زیادہ غیر متوقع واقعہ بہرحال نہ تھی۔ حادثے کی وجہ ابھی تک ایک راز ہے، ایک گہرا تاریک راز۔ شبہ یہ تھا کہ اس میں CIA ملوث ہے۔ جنرل کے قتل کا فیصلہ تبھی ہو گیا تھا جب اس نے امریکہ کے تجویز کردہ راستے پر چلنے سے انکار کیا۔ اس کی موت کے بعد ملک کی حالت وہی تھی جو مشرف کی رخصتی کے بعد ہوئی، جوش و جذبہ کہ پھر سے ہم آزاد ہو جائیں گے، آمریت اور کرپشن سے نجات پا لیں گے، میڈیا آزاد ہوگا اور گاڑی پھر سے جمہوریت کی پٹری پہ چڑھ جائے گی۔ 3 ماہ بعد نئے الیکشن ہوئے اور بھٹو کی بیٹی بے نظیر وزیر اعظم بن گئی۔ طویل عرصے کے بعد بظاہر یہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن تھے۔ اکثر پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی ان سے بہت سی توقعات تھی۔ مغرب کے جمہوری معاشروں کا انہیں تجربہ تھا۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم پائی تھی۔ قدرت نے انہیں موقع دیا کہ چاہیں تو ملک میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیں۔ خوشحال وہ پہلے سے تھی۔ ہمارا خیال تھا اس دولت کی انہیں ضرورت نہیں جو اقتدار کے بلبوتے پر کمائی جاتی ہے۔ وہ مقبول تھی اور مغرب میں ہماری سب سے زیادہ جانی پہچانی شخصیت بھی۔ مغربی میڈیا ان کے لیے نغمہ زن تھا، ایک کرشماتی رہنما کی طرح، دار کا نور نظر جو پھانسی چڑھا تھا۔
مغربی میڈیا کے سامنے بے نظیر بھٹو نے بڑی کامیابی سے دختر مشرق کا انوکھا کردار ادا کیا۔ بے نظیر کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے کچھ نہ کچھ خدشات تو موجود تھے، تاہم اس قدر بھی نہیں کہ تمام امیدیں ہی تحلیل ہونے لگتی۔ سب سے بڑا صدمہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پہنچا جو جمہوریت کے لیے برسوں تک جنرل محمد ضیاء الحق کی جیلوں میں سڑتے رہے تھے۔ ان کی جدوجہد کا محور تو ایک خوشحال اور مساویانہ معاشرہ تھا۔ ہر ایک کو جہاں انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ انہوں نے جمہوری نظام کا اس وقت تماشا سا بنا دیا جب ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے وہ نواز شریف کے مقابل بولی دینے لگی۔ نظریہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ سیاستدان نیلام ہوئے، آزاد ارکان اور ان کے عزیز و اقارب پر پیشکشیں بارش کی طرح برسی۔ چھانگا مانگا کلچر کی اصطلاح میاں محمد نواز شریف کے اسی کارنامے کی یاد دلاتی ہے۔ اپنے ارکان اسمبلی کو انہوں نے لاہور کے قریب ایک جنگل میں جا آباد کیا تاکہ پیپلز پارٹی والے زیادہ قیمت دے کر انہیں خرید نہ لیں۔ بہت دن نہ گزرے تھے کہ بے نظیر سے ہم سب مایوس ہو گئے۔ وزیر اعظم کی بجائے وہ ایک ملکہ جیسی زندگی گزارنے لگی۔ ان کی وفات کے بعد ولیم ڈلر نے ان دونوں کو یاد کیا جب وزیر اعظم کے طور پر اس نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور شاہانہ بلکہ شہنشاہانہ انداز کا حامل پایا۔ اس نے لکھا ہے، ارادتاً وہ نپے تلے اور پرشکوہ انداز میں بات کرتی تھی اور میں کی بجائے ہم کہہ کر اپنا حوالہ دیتی۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو میں شاہانہ انداز کی جھلک تو پہلے سے موجود تھی۔ وہ ایک شخص کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ پہلی بار جب میری ان سے ملاقات ہوئی، اس نے ان کی سوشلسٹ ساکھ پر سوال اٹھانے کی جسارت کی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طالب علم کی حیثیت سے میں اداکار آرٹ ملک کے بھائی ضیاء ملک کے ساتھ ایک مکان میں شراکت دار تھا۔ ایک دن میں گھر لوٹا تو بحث کرتی ہوئی ایک خاتون کی آواز سنائی دی۔ میں نے موٹر سائیکل کو تالا لگایا اور اندر داخل ہوا۔ ضیاء ملک نے بے نظیر سے ملاقات کے لیے آکسفورڈ کے پاکستانی طلبہ کو مدعو کر رکھا تھا۔ اپنی مہمان کو مگر اس نے برہم کر لیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ سندھ میں زرعی اصلاحات پوری طرح نافذ کیوں نہ ہوئی۔ بے نظیر کی یہ دکھتی رکھ تھی۔ اس کے والد نے علامتی طور پر ہی صحیح 1972 میں جاگیرداروں کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے نظیر کو میں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس اولین ملاقات کے بعد ہم اچھے دوست بن گئے۔ ان کی شہرت یہ تھی کہ انگریزوں سے وہ بہت نرمی سے پیش آتی تھی اور پاکستانیوں کے ساتھ وہ تکبر سے ملتی تھی۔ 1974 میں نیدرلینڈ کے سفارت خانے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں دی گئی ایک ضیافت مجھے یاد آتی ہے۔ 20 سال کی یہ محترم خاتون جہاں دیدہ سفیر کو اس طرح حکم پہ حکم دے رہی تھی جیسے وہ ان کا ذاتی ملازم ہو۔ ہم سب کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ بڑی مستعدی کے ساتھ وہ بے نظیر بھٹو کے لیے میز کرسیاں سجانے اور ترتیب دینے میں جتا ہوا تھا۔ ابتدا ہی سے یہ بھی عیاں تھا کہ بے نظیر کی پرواز بلند تھی۔ وہ برتری اور جاہ و حشمت کی آرزومند تھی۔ میں تو وہاں سے چلا آیا مگر بے نظیر مزید ایک برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں قیام پذیر رہی۔ میرا خیال ہے اس لیے کہ وہ طلبہ یونین کی صدر بننے کا پختہ عزم رکھتی تھی۔ محترمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وزیر اعظم بننے سے قبل انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری نہ سنبھالی تھی۔ پہلا منصب اور وہ بھی اس قدر گراں بار۔ وزیر اعظم وہ اس لیے بن گئی کہ بھٹو کی بیٹی تھی، جس طرح کہ 19 سال کی عمر میں بلاول پیپلز پارٹی کا چیئرمین چن لیا گیا۔ 6 ماہ بے نظیر نے جیل کاٹی اور برسوں تک گھر پہ نظر بند رہی پارٹی کی قیادت کے لیے، مگر انہیں کوئی جدوجہد نہ کرنا پڑی، نہ ہی سیاسی تجربہ حاصل کرنے کے لیے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا پڑا۔ میں اس امتحان کی اہمیت کو کم کر کے پیش نہیں کرنا چاہتا۔ باپ کی پھانسی کے بعد جس سے وہ گزری، ملک چلانے کے لیے یہ تجربہ مگر کافی نہ تھا۔ کس طرح آپ پاکستان ایسے پیچیدہ ملک کو بطریقِ احسن چلا سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کام ہی نہ کیا ہو؟ قیادت کی سنگلاخ راہوں سے نہ وہ گزری تھی، چنانچہ بصیرت جاگی اور نہ کوئی نظریہ جنم لے سکا۔ حسن انتظام اور ادارہ سازی کا فن ابھی وہ سیکھ نہ پائی تھی۔ کسی کاروباری کمپنی کا انتظامی سربراہ یا فوج کا جنرل بننے کے لیے آپ کو ایک نہیں کئی طرح کی مہارت درکار ہوتی ہے۔ یکے بعد دیگرے طرح طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ سربراہی سنبھال سکیں۔ سیاست میں خاندانی میراث نااہلی اور قیادت کے زوال پر تمام ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سیاست کی سڑانت کا ایک بڑا سبب خاندانوں کا غلبہ بھی ہے۔ بعض اعتبار سے خاندانی سیاست بادشاہت سے بھی بدتر ہے۔
شاہی خاندانوں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو کم از کم تربیت کے مراحل سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ بیرون ملک گزارنے والا بلاول بھٹو زیادہ اہلیت رکھتا ہے یا مغربی دنیا کا شہزادہ چارلس کو حالانکہ حکومت نہیں سنبھالنی۔ بے نظیر بھٹو کاروبار حکومت کے لیے ناتجربہ کار تو تھی ہی، مگر شوہر کے انتخاب میں بھی وہ بدقسمت ثابت ہوئی۔ پولو کے اس کھیل کے سوا گنتی کے لوگ ہی جس میں دلچسپی رکھتے ہیں، زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام نہ دیے۔ سندھ کے ایک زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ بے نظیر بھٹو کا دفاع مقصود ہو تو کہا جاتا کہ جس صورتحال سے وہ دوچار تھی، اس میں ایک اچھے شوہر کا حصول ان کے لیے سہل نہ تھا۔ ان کی عمر 34 سال ہو گئی تھی۔ قومی معیار اور مزاج کو ملحوظ رکھا جائے تو شادی کا بہترین وقت گزر چکا تھا۔ مزید یہ کہ بھٹو خاندان کو فوجی حکومت ہراساں رکھتی تھی۔ لوگ ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے ڈرا کرتے۔ پاکستانی سیاست میں حکومت کا مخالف ہونے کا مطلب خطرات سے دوچار رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ روایتی خاندانوں سے گھل مل جانا بے نظیر کے لیے مشکل تھا۔ ایک مرحلے پر اپنے ایک کزن قمر خان سے میں نے محترمہ کی ملاقات کروائی۔ شادی کے بارے میں انہوں نے سوچا، مگر ایک حادثہ ہو گیا۔ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو نے اپنے والد کی موت کا انتقام لینے کے لیے الذوالفقار کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ PIA کا ایک طیارہ اس نے اغوا کر لیا۔ جب تک اس معاملے سے اڑنے والا گرد و غبار بیٹھتا، قمر خان شادی کر چکا تھا۔ اب آصف علی زرداری سے ان کا بیاہ ہوا۔ اول انہوں نے اس شخص سے بڑی محبت کی، اسے موقع دیا کہ ان کے اقتدار کو جس قدر چاہے دولت سمیٹنے اور رسوخ پھیلانے کے لیے استعمال کرے۔ ان صاحب نے پاکستان کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا، اپنا حق سمجھا کہ طاقت کی نمائش اور سرکاری ٹھیکوں پر کمیشن وصول فرمایا کرے۔ فرانس اور برطانیہ کی جائیدادیں اسی دولت سے خریدی گئیں۔ جلد ہی اسے مسٹر 10% کہا جانے لگا۔ اگرچہ وہ واحد تجربے کی بنیاد پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی قیمت اتنی کم نہ تھی بلکہ اس سے دگنا تھی۔ ان دنوں میں ہسپتال کی تعمیر میں مصروف تھا۔ اگرچہ اسی ذمہ داری نے بعد ازاں موصوف کے بارے میں مجھے اور بہت کچھ جاننے کے مواقع بھی مہیا کیے، تاہم یہاں پہلی ملاقات کا ذکر ہے۔ کراچی کے بلاول ہاؤس میں بے نظیر سے ملنے گیا۔ حسن ظن یہ تھا کہ چونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں دراصل جو حکومت کو کرنا چاہیے، میری مدد کی جائے گی۔ محترمہ چونکہ مصروف تھی، چنانچہ زرداری صاحب سے ملاقات ٹھہری۔ چونکہ آکسفورڈ میں بے نظیر بھٹو سے میرا تعلق خوشگوار رہا تھا، لہٰذا امید یہ تھی کہ رویہ اچھا ہی ہوگا۔ زرداری صاحب خوش دلی سے پیش آئے اور ایک چہکنے والے طرح آدمی نکلے۔ از راہ کرم میری انہوں نے ستائش کی، ہسپتال کے لیے مگر امداد کا نام تک نہ لیا، اور میرے دوست طارق شفیع سے باتیں کرتے رہے۔ طارق شفیع کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے۔ اس کاروبار میں ان کا خاندان ممتاز ہے۔ زرداری نے ان سے کہا کہ وہ سندھ میں 2 فیکٹریاں قائم کریں، ان کے بقول تاکہ اس طرح وہ اپنے لوگوں کو ملازمتیں فراہم کر سکیں۔ تجویز یہ فرمایا کہ اگر وہ 20% خود انہیں دے سکیں تو تمام سرکاری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور سرکاری بینکوں سے جتنا قرض چاہیں انہیں مل جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بے نظیر بھٹو یا ان کے میاں نے ہسپتال کی کبھی کوئی مدد نہ کی۔ میری حیرت کا اندازہ کیجیے، 5 برس بعد میرے ایک دوست نوید ملک اس وقت میرے پاس تشریف لائے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کرپشن کے الزامات پر بدنام ہو کر برطرف ہونے والی تھی۔ نوید ملک کو برسوں سے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی فرمائش سے مجھے آگاہ کیا۔ وہ ہمیں شوکت خانم ہسپتال کے افتتاح کا اعزاز عطا کرنے پر آمادہ تھے۔ چھوٹے پیمانے پر کام اگرچہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، مگر افتتاح کے لیے ہم نے 29 دسمبر 1994 کا دن تجویز کیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ بچی سمیرہ یوسف کے ہاتھوں سے یہ رسم انجام پائے۔ عام حالات میں ایک ہسپتال کے لیے اعزاز ہوتا کہ وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح ہو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شاہی جوڑے کو انکار کی قیمت مجھے بعد میں چکانا پڑی۔ کرپشن کی وجہ سے میاں بیوی بدنام تھے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں شاندار ہسپتال کے افتتاح سے ان کا تاثر بہتر ہو جائے گا۔ 6 ہفتے، پورے 6 ہفتے میں ملک بھر کے گلی کوچوں میں عوام کے درمیان تھا۔ شاید انہوں نے اس میں ایک سیاسی خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ یہ دورہ ایک انتخابی مہم سے مماثلت رکھتا تھا۔ جہاں کہیں میں جاتا ہزاروں لوگ ہجوم کرتے کہ احتیاط دیں۔ انہی میں سے بعض مجھ سے کہتے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ پہلی بار میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں عام ہونے لگی۔
1990 میں برطرف ہو کر 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ درمیانی عرصہ نواز شریف کا تھا۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ آدمی کچھ بہتر ثابت ہو۔ وطن کو تعمیر کرنے کی بجائے عالی جناب اپنی صنعتی سلطنت کے فروغ میں مصروف پائے گئے۔ 1985 سے 1992 تک اول وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے کمال مستعدی کے ساتھ اپنے کاروبار کو انہوں نے 4000 گنا بڑھا لیا۔ سیاستدانوں کی خریداری کے مشن کو انہوں نے بام عروج پر پہنچا دیا۔ 1970 میں پہلی بار جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک عام سے آدمی لگے، کسی عظیم تمنا، مقصد اور خواب سے محروم، سیاست سے زیادہ کرکٹ میں مبتلا۔ میرا خیال ہے ان کا اصل خواب وزارت عظمیٰ کی بجائے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی تھی۔ وہ اس کھیل سے وابستہ چکا چوند کے عاشق تھے۔ 1987 کے موسم خزاں میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو نواز شریف کی ذہنیت کا عکاس ہے۔ 1987 کے عالمی کپ سے قبل جب میں پاکستانی ٹیم کا کپتان تھا، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہمیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک دوستانہ میچ کھیلنا تھا۔ آغاز سے کچھ ہی دیر قبل کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری شاہد رفیع نے مجھے بتایا کہ آج نواز شریف ٹیم کی کپتانی فرمائیں گے۔ میں حیران تو ہوا، مگر یہ سمجھا کہ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر مقابلہ دیکھنے کے آرزومند ہیں اور شرکت محض نمائشی۔ دھچکا تب لگا جب میں نے انہیں ویسٹ انڈیز کے کپتان ویو رچرڈز کے ساتھ ٹاس کے لیے جاتے دیکھا۔ دھماکہ مگر اب ہونا تھا۔ ڈریسنگ روم میں نواز شریف صاحب واپس آئے اور پیڈ باندھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مدثر نظر کے ساتھ بیٹنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے۔ گھٹنوں، ٹانگوں اور کمر پر ہیلمٹ اور مخصوص دستانوں سمیت مدثر نے وہ سب کچھ پہنا جو پہنا جا سکتا تھا۔ ویسٹ انڈیز کے بالروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کرکٹ کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تیز گیند پھینکنے والے خطرناک بالر تھے۔ نواز شریف کے سر پہ ایک خوبصورت نمائشی ٹوپی، بیٹنگ پیڈ اور ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لوگ کرکٹ کی تاریخ سے واقف نہیں، ان کی اطلاع کے لیے اس ٹیم میں 4 بالر ایسے تھے جو 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گیند پھینکتے تھے۔ کئی عظیم کھلاڑیوں کا مستقبل اس جارحانہ ٹیم نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ان کا سامنا کرنا ہوتا تو ایک سے ایک بڑا بلے باز ڈرونے خواب دیکھا کرتا، اور یہ تھے وزیر اعلیٰ نواز شریف جو اس حال میں ان کا سامنا کرنے چلے تھے۔ اس سطح کی کرکٹ کا انہیں ہرگز کوئی تجربہ نہ تھا۔ خرامہ وہ میدان میں اترے، گولی کی رفتار سے آتی گیند آ کر جناب سے جا ٹکرائی تو کیا ہوگا؟ بے چینی سے میں نے پوچھا کہ کیا ایمبولنس کا کوئی انتظام ہے؟ حیرت زدہ اور مبہوت ہم سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ 6.5 فٹ لمبے ویسٹ انڈین بالر نے پہلی گیند پھینکی تو نواز شریف کے بلہ اٹھانے سے پہلے ہی وہ وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جا پہنچی۔ ٹیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ گیند سیدھی نہ آئی تھی۔ دوسری بدقسمتی سے سیدھی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکیں وکٹیں گر چکی تھی۔ جو لوگ کرکٹ نہیں جانتے، سمجھانے کی خاطر مثال یہ ہے کہ نواز شریف پرائمری اسکول کے ایک بچے کی طرح اسکول کی اپنی کاپی کا مقابلہ PhD کے مقالے سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اکثر دن کے اجالے میں ایک خواب دیکھا کرتا، ایک ٹیسٹ میچ کے گراؤنڈ میں موجود ہوں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کا ایک کھلاڑی کم ہے، ہیرو بننے کے لیے میں اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں۔ نواز شریف کا حال بھی یہی تھا۔ ہنر مندی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے برسوں کی ریاضت کے بغیر ہی وہ منزل تک جا پہنچے۔ ہوش سنبھالا تو مجھے معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی مختصر راستہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی شے میں بہترین کامیابی کے لیے امتحان کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاں ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، بچوں کی طرح سپنے دیکھتا ہوا، وہ معصوم کم سن۔ سیاست میں نواز شریف کو ان کے والد نے دھکیلا کہ ان کے کاروبار کا تحفظ کرنے کے قابل ہو سکے۔ بے نظیر بھٹو ہی کی طرح جب ذمہ داری سنبھالی تو موصوف بھی کچھ زیادہ تجربہ نہ رکھتے تھے۔ سوجھ بوجھ اور مہارت کی بجائے جنرل محمد ضیاء الحق کی خوشنودی کے بل پر راستہ بنایا۔ وزیر خزانہ سے 1985 میں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوجی حکمران ہمیشہ لچکدار سیاستدانوں کے متلاشی رہے اور نواز شریف اس لحاظ سے موزوں ترین تھے۔ قومی ذمہ داری کی بجائے نواز شریف نے اقتدار کو دولت بٹورنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ 1990 میں ایک بار جب وزارت عظمیٰ حاصل کر لی تو خاندان کے اثاثے قومی بینکوں کے قرضوں کی مد سے غبارے کی طرح پھولنے لگے۔ ان میں سے کچھ قرضے کبھی واپس نہ کیے گئے۔ صورتحال ایسی تھی کہ کئی اخبارات کو لکھنا پڑا کہ بعض لیڈر کروڑوں اربوں ہتھیانے کے لیے بینکوں کو دھمکاتے ہیں۔ شریفوں کے دور ہی میں لفافے کی صحافت پھلی پھولی۔
صحافیوں کو انہوں نے پیسہ دے کر خریدا اور سیاسی کارکنوں کو پلاٹوں کی بارش سے۔ آصف علی زرداری کی طرح نواز شریف بھی پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے 3 سال بعد بدعنوانی کے الزام میں انہیں برطرف کر دیا گیا، جس کے بعد بے نظیر بھٹو پھر سے برسر اقتدار آ گئی۔ 1997 میں وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ ایک کے بعد دوسرے کی باری بدعنوان حکومتوں کی یہ جھولا جھلائی عوام کے لیے ویسا ہی درد سر تھی جیسا کہ خود سیاستدانوں کے لیے۔ آصف علی زرداری کی سیاسی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ 1990 میں بے نظیر برطرف ہوئی تو اس شخص کو ایوان وزیر اعظم سے براہ راست جیل لے جایا گیا۔ 1993 میں وہ برسر اقتدار آئیں تو اس سے پہلے ہی وہ جیل سے نکل کر عبوری کابینہ میں وزیر بنائے جا چکے تھے۔ 1996 میں محترمہ دوبارہ نکالی گئیں تو موصوف پھر ایوان وزیر اعظم سے زندان میں جا پہنچے۔ جیسے ہی موصوف ملک کے صدر بنے، تمام الزامات سے وہ بری الذمہ ٹھہرے۔ یہ ہے ہمارا نظام انصاف، طاقتور نہیں، وہ کمزور کے خلاف بروئے کار آتا ہے۔ حکمران خواہ جرائم پیشہ ہوں، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے، لوگوں نے سوچا شاید اپوزیشن میں اپنے تجربات اور جلا وطنی سے انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوگا، مگر کہاں۔ اکثر لوگوں کی طرح میں بھی اپنے وطن کو مایوسی کے عالم میں ڈھلوان سے اترتا ہوا دیکھتا رہا۔ 1990 کے عشرے میں پاکستانی قنوطیت کا شکار ہونے لگے۔ ملک میں افراتفری اور بدامنی بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً ہر قومی ادارہ تباہ کر دیا گیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایوان وزیر اعظم سے وزراء تک، وزراء سے ارکان پارلیمنٹ اور افسر شاہی سے پولیس اور عدالتوں تک کرپشن کینسر کی طرح پھیلتی گئی۔ 1990 میں ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس عباس خان سے پوچھا، پولیس میں اس قدر بدعنوانی کیوں ہے؟ ان کا جواب تھا، 25,000 پولیس والے سفارش پر بھرتی ہوئے اور ان میں سے بعض جرائم پیشہ ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کی قیادت میں کام کرنے والی پنجاب حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور MQM کی مشترکہ حکومت نے بالکل یہی طرز عمل اختیار کیا۔ اپنے لوگ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے میں ٹھونس دیے، حالانکہ ان میں سے بعض قانون کے مجرم تھے۔ پولیس اس طرح تباہ کر دی گئی اور یہ جان بوجھ کر ہوا کیونکہ وہ الیکشن جیتنے اور مخالفین کی زندگی حرام کرنے کے کام آتی ہے۔ معاشرے کا اخلاقی پیرہن ادھڑنے لگا۔ 1996 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 58 ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کو دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ کرپٹ ملک قرار دیا۔ معیشت کا حال بھی یہی تھا۔ بالواسطہ ٹیکسوں کی وجہ سے بے روزگاری اور افراد زر نے فروغ پایا۔ عام لوگ جرائم کی طرف مائل ہونے لگے۔ 1990 کے عشرے میں معیشت کی شرح نمو کم ہوئی، برآمدات، ٹیکسوں کی آمدن اور ترقیاتی اخراجات بھی کم ہوئے اور غربت میں اضافہ ہوا۔ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے عائد ہونے والی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچایا وہ ماحولیاتی آلودگی اور ثقافتی بحران تھا۔ میرے لیے ملک کا حسن شہروں میں نہیں، پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں میں ہوتا ہے۔ 1980 کے عشرے میں ماحولیاتی حسن کو برقرار رکھنے کی تحریک جوبن پر تھی۔ ادھر پاکستان میں ہم ہر وہ چیز بے دردی سے برباد کر رہے تھے جسے بچا رکھنا ضروری تھا۔ جنگل کٹ گئے، دریا آلودہ ہوئے، تاریخی یادگاریں خستہ و بدحال اور سب سے بڑھ کر جنگلی حیات معدوم ہوتی گئی۔ جمہوری حکومتوں میں جنگل اور بھی زیادہ تیزی سے کاٹے گئے۔ درختوں کی غیر قانونی کمائی سے اندھا دھند دولت کمانے والے ٹمبر مافیا کے سرکردہ اتنے امیر ہو گئے کہ پارلیمنٹ میں پہنچنے لگے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا، درختوں کو تباہ کر دینے والی مافیا پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور جرائم پیشہ گروہوں میں سے ایک ہے۔ ہر سال اربوں روپے کے شجر وہ کاٹ پھینکتے ہیں۔ 1993 کے موسم گرما میں جب میں شاہراہ قراقرم پر محو سفر تھا، مجھے 50 میل تک دیار کے درختوں کی لاشیں نظر آئیں۔ مجھے اس قدر رنج پہنچا کہ نگران وزیر اعظم معین قریشی کو میں نے ایک خط لکھا۔ ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا، مگر کب تک؟ مسئلہ یہ بھی ہے کہ برطانوی راج کے بعد سے اب تک جنگل تباہ کرنے کے خلاف بنائے گئے قانون میں ترمیم نہیں کی گئی، فقط چند 100 روپے کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ 2009 میں اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک و زراعت کی طرف سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جنگلات کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے، یعنی 2.5%۔ دوسری طرف ہمارے جہاں جنگلات کاٹنے کی رفتار ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی 2.1% سالانہ۔ ملک کا بڑا حصہ چونکہ بارانی
اور نیم بارانی ہے، لہٰذا جنگلاتی علاقہ یوں بھی بہت کم ہے۔ اس پر بڑے پیمانے کی غیر قانونی کٹائی، چنانچہ اس پر کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے کہ سیلاب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ایک کے بعد دوسری حکومت نے جنگلات اور آبی وسائل کو محدود تر ہونے دیا، جبکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے وسائل کم سے کم تر ہوتے چلے گئے۔ بدقسمتی سے ماحولیاتی حسن اور جمالیاتی تقاضوں کا ہمارے سیاستدانوں کو ہرگز کوئی ادراک نہیں۔ ان میں سے اکثر روپیہ کمانے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ اجنبی ملکوں میں شاندار مقامات پر ان کے گھر ہیں، اپنے بچوں کو وہ مری نہیں امریکہ اور کینیڈا میں پڑھاتے ہیں۔ قوم کے مستقبل سے ان کی کوئی وابستگی نہیں۔ جب بھی حکومت بدلتی ہے تو بددیانت سیاستدانوں کے ریوڑ باہر کی راہ لیتے اور اپنے محفوظ ٹھکانوں میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ وہاں ٹھہرتے ہیں، جب تک حکومت کمزور نہ ہو جائے، اس کے بعد شکار کے لیے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے جو شہروں میں آباد ہیں وہ پاکستان کے دیہی علاقوں سے یکسر نابلد ہیں۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ نئی نسلوں کے لیے ان خزانوں کی حفاظت کی جائے، مگر وہ ان کی قدر و قیمت سے نا آشنا ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔